السلام علیکم کینسیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ آسٹرولوجیکل ریسرچز کیا ہیں؟ نظام شمسی کا جو اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کیا ہے، جس کے مطابق دن اور رات ہو رہے ہیں، جس کے مطابق بہار اور خزاں پیدا ہو رہی ہے، اس کی کچھ خوشخبریاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بینگ اسٹرالوجر، یہ ہفتہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ کینسیرینز کے لیے مصروفیت کا، کامیابیوں کا، عزت کا اور شان و شوکت کا ہفتہ ثابت ہوگا۔ کینسیرین کے لیے سورج ان کے 3rd اینگل پر اپیئر ہوگا آن 22 اگست۔ سورج آپ کے لیے 3 طرح سے بہت ہی امپورٹنٹ پلانٹ ہے۔ ایک طرح سے تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اسی کی وجہ سے پورے سولر سسٹم میں روشنی ہے، اینڈ روشنی رستے دکھاتی ہے، روشنی انسان کو آگاہی دیتی ہے، روشنی کی ہی وجہ سے آپ کے اندر انرجی لیولز بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا جنرل ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو نئے رستے بھی ملیں گے، آپ کو انرجی لیولز بھی مینٹین ہوں گے، اینڈ اوبویسلی آپ کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں ان کا ریوارڈز میں کنورٹ ہونا بھی پاسبل ہے۔ بٹ دوسری طرح کے فائدے ہیں آن دا سرٹر اینگل ان اگست۔ 4 ہفتوں کے لیے اب آپ کے پاس کیا پازیٹیو پلانز ہیں جو آپ کے لیے کامیابی کی وجہ بن سکتے ہیں، ان کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ تمام وہ کامیابیاں جو پائپ لائن میں تھیں اور صرف بیڈ پیچ کی وجہ سے آپ انہیں حاصل نہیں کر پا رہے تھے، 22 اگست کے بعد اٹ از کنفرم بائی آسٹرولوجیکل ریسرچز کہ آپ وہ پائپ لائن سکسیسز حقیقت میں اپنے سامنے ابھرتی ہوئی دیکھیں گے۔ اس سے آپ کی ہمت افزائی ہوگی، اس سے آپ زیادہ سیکریفائزنگ ہوں گے، اس سے آپ زیادہ ڈومینیٹنگ بھی ہوں گے، اس سے آپ زیادہ پلان فل ہوں گے، اس سے آپ زیادہ ایکٹیو ہوں گے۔ سو فزیکل ایکٹیویٹیز، پلاننگز، ریوارڈز، یہ سب جب مل جاتا ہے ایک جگہ تو بندے کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ سو 22 اگست کے بعد خوشیوں کا وہ دور جو کامیابیوں سے میسر آتا ہے وہ آپ کو میسر آئے گا۔ آپ اپنے سے کم لکی لوگ، آپ اپنے ڈپینڈنٹس، آپ اپنے امپلائیز، ان کی طرف بھی مائل ہوں گے، ان کی زندگیوں میں بھی سکھ لانے کے لیے۔ سو یو بیکم لیڈر آلسو آفٹر 22 اگست۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ 23 اگست کو ویری نیکسٹ ڈے نیا چاند ہوگا، اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نیا چاند بھی آپ کے 3rd اینگل پر ہوگا۔ چاند نیا ہونا ہر مہینے ممکن ہوتا ہے، لیکن 3rd اینگل پر یہ ایک سال میں ایک ہی دفعہ نیا چاند آئے گا۔ اس کے بعد جو نیا چاند ہوگا وہ 4تھ اینگل پر آئے گا، اس کے بعد جو نیا چاند ہوگا وہ 5تھ اینگل پر آئے گا۔ تو نیو مون جو بدری راتیں ہیں یہ آپ کے اندر نئی طرز کی سوچیں پیدا کرتی ہیں، نئے طرز کے تھاٹس۔ یہ ایسے تھاٹس ہوتے ہیں جو پچھلی ناکامیوں کو ریپیل کرتے ہیں۔ پچھلی ناکامیاں جس طرح آپ کی ہمت توڑ رہی ہوتی ہیں، پچھلے ایکسپیرینسز آپ کو اگلے ڈیسیجن یا اگلے رسک ٹیکنگ سے روک رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیا چاند ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے یا پچھلے مہینوں کی خرابیاں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں، اینڈ آپ ایک نئے جوش، نئے ولولے کے ساتھ نئی کارکردگی دکھانے کے لیے راغب ہونے لگتے ہیں، نئی کامیابیوں کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ ان 2 ایونٹس کی وجہ سے آپ کا یہ جو 18 اگست سے 24 اگست تک کا ٹائم ہے یہ کافی مزین ہونے والا ہے، جسے آپ خیر سگالی سمجھیں، جسے آپ گولڈن ٹائم سمجھیں، جسے آپ بہار سیزن سمجھیں۔ بہرحال یہ آپ کو میسر ہے، اور کچھ چیزیں اس سے بھی پچھلے ہفتوں سے آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کا بھی تھوڑا ذکر کر دوں تیزی سے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ آپ کے لیے مرکری آپ کے 2nd اینگل پر ہے، اینڈ مرکری از اے پلانٹ آف ڈیسیجنز، کیلکولیشنز، کریٹیوٹی، کمیونیکیشن، پبلک امیج۔ ان 5 فائدوں سے یہ سائڈ بھی آپ کی روشن ہوگی۔ میڈیکل کمیونیکیشن، پبلک امیج، جب آپ اپنی اپیئرنس دیں گے ایک گروپ آف پیپل میں تو اپریشیٹ کیے جائیں گے۔ جب آپ فیصلے کریں گے تو میرٹ فل ہوں گے۔
جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو میجیکل ہوگی یہ بینیفٹس بھی. آپ کے لیے وینس فرسٹ اینگل پر ہے, دس از آئیڈیل. آپ کے لیے جوپیٹر فرسٹ اینگل پر ہے, دس از آئیڈیل. کینسیرینز راج یوگ میں ہے. راج یوگ کا مطلب اختیارات کا بڑھنا, آپ کے پلانز کے مطابق آپ کی زندگی کا طرز مقرر ہونا, آپ کے مطابق آپ کے ایموشنز کا ڈیزائن ہونا, آپ کے مطابق ہائی ڈیفینیشن اپرچونٹیز کا سامنے آنا. ہائی ڈیفینیشن اپرچونٹیز ان اپرچونٹیز کو کہتی ہیں جو بڑی واضح ہو. بلر اپرچونٹیز نہیں کہ کر کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ریزلٹس رہیں گے. کلیئر اپرچونٹی, جب آپ پرفارم کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس کے تمام پلانز آف ایکشن کا پتہ ہوگا, فائدہ کہاں ہوگا, ہرڈلز کہاں آئیں گی, ریوارڈ کتنے بڑے ہوں گے, سب پتہ ہوگا. So after these all supportive time, because of this planetary action, میری یہ ڈکلیریشن ہے کہ کینسیرینز کو بگ رسک ٹیکنگ کی طرف جانا چاہیے. وہ اپنے پرانے غموں کو بھلانے کی ہر ممکن کوشش کریں. جن چیزوں کو وہ خود ہی مینیج کر جائیں, جن چیزوں کو وہ خود ہی الائن کر جائیں, صحت کو, ٹائم کو, اپرچونٹیز کو, ریسورسز کو, پلانٹری ایکشنز کو, ان چیزوں میں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی ریمیڈی اختیار کریں. بٹ جن سیکٹرز میں آپ الجھے ہوئے ہیں, لائک ریلیشن شپ, لائک اینگر فٹس, لائک لیک آف ریسورسز, لائک لیک آف کیپٹن اسکلز, لائک لیک آف بریوری, لیک آف کمپٹیشن اسکلز, اگر آپ ان میں سے کسی کو الجھے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی سرٹن ریمیڈی پرفارم کرنی چاہیے. سرٹن ریمیڈی کا مطلب ہے جس سیکٹر میں کمزور ہیں اسی سیکٹر کی کوئی ریمیڈی آپ کو پرفارم کرنی چاہیے. اور یہ ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے؟ بائی برتھ چارٹ. اگر کوئی کینسیرین یہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہا کہ اسے کہاں سے پرابلم اٹھ رہی ہے, تو برتھ چارٹ ڈائگنوسز اسٹرالوجرز کے پاس بیسک ڈائگنوسز میتھڈ ہے, اس سے یہ چیک ہو جاتا ہے کہ آپ کی ابیلٹی کہاں پر کمزور ہو رہی ہے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں کینسیرینز. آپ ان پر اگر ایک چھوٹا سا میسج کریں کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کروانی ہے تو میرا سٹاف آپ کو طریقہ بتا دے گا. وہ فری فورم نہیں ہے, یہ تو میں ہی کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں, لیکن وہاں پر بہت سارے کینسیرین سوالات شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی سے متعلق, جبکہ وہ گیجٹس یا وہ واٹس ایپ نمبرز سٹاف کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. دے آر ناٹ پروفیشنلز. آپ اپنی زندگی کے فیصلے سٹاف سے نہیں کروا سکتے. دیٹس آل. اگلے ہفتے وینس ایک نئے اینگل پر جائے گا. وینس کے نئے اینگل پر جانے سے کچھ ایموشنل چینجز آئیں گی. وہ آپ کے رومانس اور ریلیشنز کا پلانٹ ہے. ان چینجز کا رخ کیسے تبدیل ہوگا, کس سمت میں جائے گا, وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کینسیرینز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.